تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وہ بولا جس کے پاس کتاب کے تھوڑے سے حصے کا علم تھا، میں لے کر آؤں گا اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلکوں کو جھپکیں. یعنی آپ کہیں صحیح، ابھی آپ پلکوں کو جھپکیں گے نہیں، اس سے پہلے آپ کے سامنے تخت موجود ہے. وہ بولا جس کے پاس کتاب کے تھوڑے سے حصے کا علم تھا. اس نے یہ کہا کہ اس سے پہلے آپ پلکوں کو جھپکیں، آپ دیکھیں میں آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. آپ دیکھیے گا ایک سیکنڈ میں آ جائے. اور وہی ہوا. فلما راؤ مستقبلا عندہ قال ھذا من فضل ربی. ابھی انہوں نے کہا اور اتنے میں تخت سامنے آ گیا. سلیمان نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. توجہ ہے جتن محترم. کون بولا؟ جس کے پاس کتاب کے تھوڑے سے حصے کا علم ہے. رسول اللہ سے سوال ہوا. اہل سنت روایت ینابع المودہ، شیخ سلمان حنفی قندوزی بلخی، یہ مصر کے شیخ رہے ہیں، رئیس رہے ہیں، فتاوے جاری کرتے تھے. یہ کتاب ہے ینابع المودہ. فرماتے ہیں رسول سے پوچھا گیا یا رسول اللہ، ایک جگہ خدا نے کہا کتاب کے تھوڑے سے حصے کا علم ہے، ایک شخصیت کے بارے میں کہا وہ گواہی دے گا جس کے پاس سارا ہی کتاب کا علم ہے. یہ جس کے پاس تھوڑا سا علم ہے وہ کون ہے؟ جس کے پاس سارا علم ہے وہ کون ہے؟ آپ نے فرمایا جس کے پاس کتاب کے تھوڑے سے حصے کا علم ہے وہ میرے بھائی سلیمان کا وارث آصف بن برکیہ تھا. جس کے پاس ساری کتاب کا علم ہے وہ میرا وارث علی ابن ابی طالب. جس کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم تھا وہ میرے بھائی سلیمان کا وارث آصف بن برکیہ تھا. آصف بن برکیہ کا اللہ نے قرآن میں کہیں نام استعمال نہیں کیا. قرآن میں 114 سورتوں میں اللہ رب العزت نے کہیں اس کا نام استعمال نہیں کیا. روایتوں میں رسول اللہ نے بتایا کہ اصل میں وہ شخصیت جو اس وقت سلیمان کا وارث سلیمان کے دربار میں بیٹھا ہوا تھا اور جس نے کہا تھا میں لے کر آؤں گا، وہ وارث سلیمان پیغمبر تھا. اس کا نام تھا آصف بن برکیہ. اللہ نے اس کا نام نہیں، اس کی ایک کوالٹی بتائی، اس کی ایک صفت بتائی. وہ بولا جس کے پاس کتاب کے تھوڑے سے حصے کا علم تھا. قدرت کتنی رکھتا تھا، طاقت کتنی رکھتا تھا، اختیار کتنا رکھتا تھا کہ اس سے پہلے نبی پلکوں کو جھپکے کہیں کا تخت کہیں لے آئے. توجہ ہے ذہن محترم. وہ خود نبی نہیں تھا مگر اتنا صاحب اختیار خدا نے اسے بنایا تھا. مگر کون تھا؟ اللہ نے نام نہیں دیا. اللہ نے کہا وہ جس کے پاس کتاب کے تھوڑے سے حصے کا علم. عزیزان محترم، کلیہ فارمولا، کلیہ یہ مصدقہ قانون ہے. تعلیق الحکم بالوصف مشعر بالعلیت، کہ جب بھی موصوف کی بجائے صفت پہ حکم لگے نا تو جس کام کی نسبت دی جائے نا اس کا تعلق اس صفت سے ہوا کرتا. مثال دے دوں، گھبرائیے گا نہیں، جشن ہو جائے گا اگر آپ یہ بات سمجھ جائیں گے. دیکھیے کہا جائے استاد کی عزت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ ٹیچر کی عزت کرنے سے کیا مراد ہے؟ کسی خاص مخصوص استاد کی نہیں، جو پڑھائے اس کی عزت کرو. ایسے ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ حکم کسی مخصوص شخصیت کا نام لے کر نہیں دیا جا رہا، ایک صفت کا دیا جا رہا ہے. آپ سے کہا جائے عالم کی عزت کرو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کسی مخصوص عالم کی نہیں، جو صاحبان علم ہو ان کی عزت کرو. کیوں؟ کیونکہ کسی کا نام نہیں لیا، صفت بتا دی گئی. اللہ نے آصف کا نام نہیں لیا، بتایا کہ جس کے پاس اتنا اختیار تھا نا کہ کہیں کا تخت کہیں لے آئے، اس کے پاس کتاب کے تھوڑے سے حصے کا علم تھا. یعنی جس طاقت کے تحت وہ کہیں کا تخت کہیں لے کر آیا نا، اس طاقت کی مصداق اس کی یہ صفت تھی کہ تھوڑا سا علم رکھتا تھا. عزیزان محترم، تھوڑا سا علم رکھنے والا اس حد تک با اختیار تھا کہ کہیں کا تخت اٹھا کر کہیں لے آئے. تو جو ساری کتاب کا علم رکھتے ہیں کیسے ممکن نہیں ہے اشارہ کریں زمین سے؟ اب کوئی مسلمان مانے یا نہ مانے، کم از کم مباہلے کا راہب مان گیا جس نے پنجتن کے چہرے دیکھتے ساتھ کہا ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر حکم کرے پہاڑ اپنی جگہ. سبحان اللہ. محمد بلند تر تو جو ہے جیسا اور میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر اشارہ کریں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. خدا کی قسم تھوڑا سا اختیار رکھتا آصف بن برکیہ. کتنا فرق تھا یہ علم کا کتنا فرق تھا. چھٹے امام جعفر صادق
یہ وہ ہستی ہے، یہ ہے متفق علیہ امام، امام جعفر صادق علیہ السلام، آپ کے بھی امام ہیں، اور اہل سنت کی چاروں عظیم فقہ حنفی، حنبلی، مالکی، شافعی، یہ سب ایک دوسرے کے شاگرد تھے. ان کے رئیس تھے امام ابو حنیفہ، جن کا فرمان ہے کہ اگر میں 2 سال امام جعفر صادق کا شاگرد نہ رہتا تو کچھ بھی میرے پاس نہ ہو. ایسے ہی جناب ابو حنیفہ شاگرد تھے امام جعفر کا، فرماتے ہیں من رایت افقہ بن جعفر ابن محمد، میں نے جناب جعفر صادق سے عالم کسی کو نہیں دنیا میں پایا. یعنی یہ ہے متفق علیہ امام، امام صادق. امام صادق سے پوچھا گیا مولا فرق کیا تھا؟ رسول نے فرمایا آپ کے جد علی ابن ابی طالب وہ ہیں جن کے پاس ساری کتاب کا علم، اور انہوں نے فرمایا کہ وہ جناب آصف بن برقیہ تھے جن کے پاس تھوڑا سا کتاب کا علم. مولا یہ علم کا فرق کتنا ہے؟ یہ کتنا فرق ہے کہ تھوڑا سا کتاب کا علم اور سارا کتاب کا علم؟ آپ نے فرمایا 73 اسماء اعظم ہے رب کریم کی، 73 ان میں سے ایک تھا آصف بن برقیہ کے پاس. ایک اسم اعظم تھا آصف بن برقیہ کے پاس، اتنی طاقت رکھتا تھا کہیں کا تخت اٹھا کر کہیں لے آیا. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کے 72 اسماء اعظم محمد و آل محمد کے ایک اللہ نے اپنی ذات سے مخصوص کر رکھا. توجہ ہے عزیزان محترم. اب دیکھیے سوال ہی کا تو مقصد ہی یہی تھا کہ بات سمجھ میں آئے، فرق سمجھ میں آئے. یہاں تو وہ مزید گورکھ دھندے میں پڑ گیا. اب کیا ہے کہ اب 73 اسماء اعظم ہیں، ایک آصف بن برقیہ کے پاس تھا، 72 ان کے پاس، ایک اللہ نے اپنی ذات سے مخصوص کیا. اب یہ فرق کتنا، یہ 1 اور 72 کا فرق کتنا ہم کیا سمجھ سکتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہمارا ایک ان کا ایک بھی نہیں ہوتا. اللہ ایک ہے، کون سا والا؟ وہ گنتی والا ون ہے؟ نہیں، وہ گنتی والا ون تو نہیں، وہ تو ہے آحد. توجہ ہے عزیزان محترم، جو نہ ڈیوائیڈ ہو سکتا ہے نہ ملٹیپلائی ہو سکتا ہے، اسے کچھ بھی نہیں کیا جا سکتا. تو ہمارا تو ایک ان کا ایک نہیں ہے، اللہ جانے 72 اور 73 کیا ہے. توجہ ہے عزیزان محترم. تو اب مزید خدا نہیں کہتا وہ ایک دن ہے محشر. اب وہ دن کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے، اس کی رات ہماری رات ہے کیا، اس کا دن کیا ہمارا دن ہے، خدا جانے. جو لفظ وہ اپنے لیے استعمال کرتا ہے ہمارے لیے ہونے سے شرک نہیں ہو جاتا، اس کے ہوتے ہیں ہمارے توجہ کرنے کی ضرورت ہے عزیزان محترم. اب کیا ہے، مولا نے نئی کیٹیگری بنا دی. مولا نے فرمایا 73 اسماء اعظم، ایک اس کے پاس 72 ہمارے پاس، ایک اللہ کی ذات سے مخصوص. وہ بیچارہ مزید پریشان ہو گیا. مولا یہ فرق کتنا ہے، یہ 1 اور 72 کا فرق کتنا ہے؟ اب مولا نے اب جو سمجھایا نا تو بات سمجھ میں. آپ نے فرمایا یاد رکھ ہم ہیں سمندر علم، ہم ہیں بحر علم، محمد و آل محمد ہیں بحر علم. رسول نے نہیں فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابو، میں شہر علم علی اس کا دروازہ. آپ نے فرمایا ہم ہیں بحر علم. تو آصف کے پاس کتنا علم تھا؟ آپ نے فرمایا اتنا کہ جتنا کوئی مچھر کسی سمندر سے اپنے پر کو بھگو لے نا تو جتنا پانی اس کے پر پہ لگ جائے گا نا وہ ہماری نسبت اتنا علم. واہ کیا کہنے، واہ جی واہ، واہ جی واہ. وہ فقط اتنا علم رکھتا تھا علم محمد و آل محمد کے سامنے کہ جتنا ایک مچھر اپنے پر کو بھگو لے بحر علم میں سے، اتنا علم رکھتے تھے. خدا کی قسم کمال ہو گیا. تو کتنی وسعتوں کا فرق ہو، کتنا فرق ہوگا، ذہن انسانی درک ہی نہیں کر سکتا، تصور ہی نہیں کر سکتا. مولا علی کوفے کی مسجد میں ایک خارجی آ گیا، ایک مسلمان آ گیا. فیصلہ مولا کے سامنے آیا، مولا نے دونوں کے دلائل سنے، فیصلہ مسلمان کے حق میں دے دی. خارجی بدبخت کیا اٹھا، آپ نے انصاف نہیں کیا، علی کے اوپر شک، علی کے عدل پہ شک کیا. مولا نے فرمایا افسو یا ودو اللہ، کتے میں تبدیل ہو گئے، کتے میں تبدیل ہو کے رونے لگا. اب جب رونے لگا تو مولا علی نے پھر خدا سے دعا کی، انسان میں تبدیل ہو. آپ نے فرمایا یاد رکھو 73 اسماء اعظم خدا کے ہیں، ایک آصف بن برقیہ کے پاس تھا، 72 آل محمد کے پاس. محمد و آل محمد کے پاس 72 اسماء اعظم ہیں. حیران دنیا، پریشان. پھر یقین آئے کہ ہاں رسول کے وارث معجزہ صادق کر سکتے ہیں، رسول کے وارث معجزہ صادق کر سکتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ ہم 72 اسماء اعظم کے حامل ہیں، میں وارث محمد مصطفیٰ ہوں. آصف بن برقیہ اگر وارث سلیمان اتنی قدرت رکھتا تھا نا، میں محمد مصطفیٰ کا وارث ہوں. ہم نے تاریخ میں 2 ہی جگہ پر دیکھا ہے، ایک علی نے کتے میں تبدیل کیا، ایک
اللہ نے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا. اس کے سامنے ایک شخص آیا, عمر ابن عبدود, آپ جانتے ہیں غزوہ احزاب, آیا بدتمیزی کی. جب اس نے خندق کو پار کیا, نیزہ ہاتھ میں پکڑ کر اچھالا نبی کے خیمے کی طرف, آ کے نبی کی چوکھٹ پہ لگا. نبی باہر آئے اور جلال میں نبی نے فرمایا کون ہے جو اس کتے کے مقابلے میں جائے. توجہ ہے ذکر کو, تاریخ میں مذکور ہے, کورس کی کتابوں میں موجود ہے. یہ نبی ہے جو معلم اخلاق ہے, جو اخلاق کی تکمیل کے لیے دنیا میں آیا. کسی نے مولا علی سے کہا یا علی نبی کے اخلاق گن دیجیے, نبی کے اخلاق کاؤنٹ کر دیجیے. آپ نے فرمایا ایسا کر بیٹھ جائے, مجھے دنیا کی نہ ساری چیزیں گن کے بتا. توجہ ہے ذکر کو, مجھے دنیا کی ساری چیزیں گن کے بتا. اس نے کہا یا علی بھلا یہ بھی ہو سکتا کہ دنیا کی چیزوں کو بھی گنا جا سکتا ہے. آپ نے فرمایا مجھے تجھ پہ تعجب ہے, خود تو چھوٹا کام نہیں کرتا, مجھے بڑے کام کی دعوت دے رہا. مجھے کہتا ہے نبی کے اخلاق کے تصور میں معلم اخلاق نے کہہ دیا کون اس کتے کی زبان میں کرے. تعجب نہیں ہوا, مگر یہ زبان رسالت ہے, جو اس سے صادر ہوگا وہ حقیقت ہوگی. کیوں کہہ دیا؟ کیا یہ نبی کو مارنے آیا تھا؟ اتنی دور سے نیزہ مارنے کے لیے نہیں پھینکا جاتا, ڈرانے کے لیے آیا. اس نے نیزہ پھینکا اس لیے تھا نبی ڈر جائے, مسلمان ڈر جائیں. انہوں نے خندق کھود رکھی ہے, یہ سمجھ رہے تھے کوئی پار نہیں آئے گا, اب میں ان کو ڈرا دوں. اور جنگ کے اندر آپ جانتے ہیں جو ڈر گیا وہ مر گیا, ڈرانے کے لیے بھیجا تھا. نبی باہر آئے, آپ نے فرمایا کون اس کتے کی زبان بند کرے گا. سیرت معصومین سے ثابت ہو گیا دو افراد انسانوں میں شمار نہیں ہے, ایک جو در پہ آ کے ڈرانے کی کوشش کرے, ایک جو ان کی گواہی اور عدالت کا ہمیشہ کے لیے طے ہو گیا. نہیں ہے وہ انسان جو ان ہستیوں کی عدالت پہ شک کرے گا, جو انہیں ان کے در پہ ڈرانے کی کوشش کرے گا. محمد و آل محمد بحر علم ہے. عزیزہ نے محترم دیکھیے, وہی سورہ نمل کی 39ویں آیت بتاتی ہے کہ جہاں سلیمان نے کہا, سلیمان کے وارث نے کہا آپ سے پہلے, جناب آصف بن برخیہ سے پہلے وہیں پر ایک جن بھی بیٹھا ہوا. آپ جانتے ہیں کہ جناب سلیمان کے دربار میں فقط انسان نہیں جنات بھی موجود ہوا کرتا. وہ بولا, قرآن نے بتایا قالا افریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک وانی علیہ لقوی امین. کون بولا؟ افریت من الجن, جنوں میں سے ایک تھے, جنوں کا بھوت کا بیٹا. کہنے لگا سرکار میں لے کر آتا ہوں, اس سے پہلے لے کر آؤں گا کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں, اس سے پہلے کہ آپ اپنے مقام سے کھڑے ہوں. بعض مفسرین نے لکھا اس سے پہلے کہ دربار برخاست ہو, یہ مراد ہے. بعض نے لکھا فقط اتنی دیر جتنی کسی انسان کو کھڑے ہو کر بیٹھنے میں لگتی ہے نا, اس نے کہا میں اتنی سی دیر میں لے آؤں. انی علیہ لقوی امین, میں طاقتور بھی ہوں, صاحب امانت بھی, یعنی میں سارا ٹیلنٹ رکھتا ہوں کام کرنے. عزیزہ نے محترم اس سے نہیں کروایا, اس سے نہیں کروایا. یہ پہلے بولا تھا, اسے نہیں کروایا. کس سے کروایا؟ آصف بن برخیہ سے. کیوں؟ تمام مفسرین اہل سنت اہل تشیع, آپ کسی تفسیر میں جا کر پڑھ لیں, کیوں آصف بن برخیہ سے کروایا؟ اگر وارث کر سکتا ہے تو کیا خود نہیں کر سکتے؟ توجہ ہے عزیزان محترم, جس کا وارث اتنا صاحب اختیار ہے, پلک جھپکنے سے پہلے لے آئے, اللہ جانے وہ نبی کتنا صاحب اختیار ہوگا. وہ تو یقیناً سوچے تو آ جائے. اور اگر امتی نبی اتنا صاحب اختیار ہے, کیسے چاند کی جرت ہے محمد اشارہ کریں اور دو ٹکڑے نہ. توجہ ہے عزیزان محترم, جب امتی نبی اتنا صاحب حیثیت ہے تو اللہ جانے جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے, وہ کیا ہستی ہوگی کہ جس کی نبی نے فرمایا انبیاء کیسے خلق ہوئے. رسول فرماتے ہیں یاد رکھو اول ما خلق اللہ نوری, اللہ نے سب سے پہلا میرا نور خلق کیا. اور جب ہم حجاب عصمت میں تھے نا, کہ جب میں بطور نور خدا کی عبادت کرتا تھا, تو جلال کبریائی سے, توجہ ہے عزیزان محترم, جلال کبریائی سے جو نور نبی کو پسینہ آیا نا, اللہ نے اس پسینے کے قطروں سے انبیاء کو خلق کیا. یعنی جلال عبادت الہی, جلال توحید سے نور مصطفیٰ کو جو پسینے صادر ہوئے, اس پسینے کے قطروں سے اللہ نے کسی سے ابراہیم بنایا, کسی سے اسماعیل بنایا, کسی سے موسیٰ بنایا, کسی سے عیسیٰ بنایا, اولو العزم پیغمبر. مگر حقیقت کیا ہے؟ مصطفیٰ کا پسینہ. اولو العزم پیغمبر, 1.25 لاکھ پسینے کے قطرے مصطفیٰ
कसम, कौन तसव्वुर करे, कौन समझ सकता है इज्जत और अजमत क्या है कि अगर वारिस ये कर सकता है तो क्या सुलेमान खुद नहीं कर सकते? सोचते तो आ जाता, मगर तमाम सुन्नी शिया मुफस्सिर एक ही बात लिखते हैं, असल में मकसद तख्त मंगवाना नहीं था, खुद भी मंगवा सकते थे, फकत अपने वारिस की पहचान करवाना मकसद था। तवज्जो है, यानी वारिस की पहचान करवानी थी ना, इसलिए अपने वारिस से काम करवाया। चाहते तो खुद भी कर लेते। अब वो जिन भी कह रहे सरकार मैं लेकर आऊं, इन्नी अलहला कभी हूं नमी, मैं अमानतदार भी हूं, कर भी सकता हूं, यानी टैलेंट रखता हूं। तवज्जो है जीजान मोहतरम, यानी ये काम करने का टैलेंट मौजूद है। कहा नहीं तू ना कर, वारिस से करवाया। क्यों? दुनिया को हमेशा के लिए बता दिया हुकूमत का टैलेंट होना वसीए पैगंबर होने की दलील नहीं है। वसीए पैगंबर हुआ करता, क्या कह रहे हैं? हुकूमत करने का टैलेंट और बात है, वसीए पैगंबर होना और बात है। लिहाजा नहीं करवाया, करवाया अपने वसी से। क्यों? ताकि दुनिया देख ले मेरा वसी कौन है, दुनिया देख ले मेरा जानशी कौन है। चूंकि अपने वसी की पहचान करवानी थी, लिहाजा खुद नहीं किया, उससे करवाया। अब समझ में आई कि अगर नमाज रसूल ने पढ़नी थी, रसूल सोचते भी तो सूरज पलट आता। कहा अली तू इशारा कर ताकि दुनिया देख ले वारिस कौन है। तो है चाहते तो खुद भी कर सकते थे। और देखिए जब तक आया है, अब देखिए पहले खुद फरमाया कौन लेकर आएगा। दो अफराद बोले, जिनने कहा मैं लेकर आता हूं, इससे पहले पलकों को झपके। वारिस ने कहा सरकार मैं लेकर, जिनने कहा मैं लेकर आता हूं, इससे पहले आप खड़े होकर बैठे। वारिस ने कहा मैं लेकर आता हूं, इससे पहले पलकों को झपके। मगर अजीजा ने मोहतरम देखिए, अब जब खुद कहा है कौन लाएगा, वारिस लेकर आया है, जैसे ही आया हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी, ये तो मेरे रब का फजल है। तवज्जो है जीज़ान मोहतरम, पहले खुद का कौन लेकर आएगा, वारिस लेकर आया। अब जब वारिस ने मंगवा लिया है, अब फरमाते हैं ये तो मेरे रब का फजल है। तवज्जो है जीज़ान मोहतरम, क्यों? सिर्फ आपको एक अकीदा देना तवज्जो चाहूंगा कि देखो वारिस पैगंबर के मौजज़े देखकर घबरा ना जाना। काम तो वारिस पैगंबर करेगा, मगर काम असल में खुदा का होगा। तो है यानी फज़ाइल अली इब्ने अबी तालिब को देखकर कहीं ये मत समझ लेना कि ये कैसे मुमकिन है। अरे हाथ अली का होता है, काम ये सिर्फ अपने वारिस की पहचान करवाना, यही वजह है काम रसूल खुदा खुद भी कर सकते हैं, सिर्फ वारिस की पहचान करवाना मकसद। और वारिस भी कैसा? जिसका अपना कहना अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, मैं मोहम्मद के गुलामों में से एक गुलाम। खुदा की कसम बदबख्त हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं वो लोग जो माज़ल्लाह सुमा माज़ल्लाह मौला अली को खुदा तसव्वुर करते हैं। उन पर हमारी भी लानत है, उन पर हमारे आइमा की भी लानत है, उन पर खुदा की भी लानत है जो बदबख्त ये तसव्वुर करते हैं कि माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह अली खुदा है, खुदा ने गारत करे। मौला अली फरमाते हैं अना अब्दुल मिन अबीद मोहम्मद, मैं गुलामों में से गुलाम हूँ, मोहम्मद के गुलामों में से गुलाम हूँ। खुदा की कसम कमाल नहीं हो गया जिसके गुलाम पे दुनिया को खुदाई का शाइबा आता हो, अल्लाह जाने वो हस्ती अपनी ज़ात। जिसके गुलाम के फजाइल पढ़े तो कुफ्र के फतवे लग जाते हैं। तवज्जो है जिसके गुलाम के फजाइल पढ़े जाएं तो दुनिया गाली कह देती है, अल्लाह जाने वो आका मोहम्मद अपनी जात में कितना खुदा की कसम। जिसका वारिस 1400 साल से दुनिया की समझ में ना आ सका, खुदा जाने उसका आका मोहम्मद क्या। खुदा की कसम तसव्वुर से बालातर है। 1400 साल से तो हम अली को ना जानते, दुनिया कहती है देखा मोहम्मद से बढ़ा दिया, ऐसे ही है, ऐसे ही है। अली के फजाइल पढ़ो, देखो ये तो नबी से बढ़ा दिया, ये तो नबी से बढ़ा दिया। माज़ल्लाह सुम्मा माज़ल्लाह, नबी की हद कहाँ मिली आपको? क्या कह रहे? क्या कह रहे? सुभान अल्लाह, वाह जी वाह। हमें तो 1400
خدا کی قسم علی غلام رسول ہے. ہم سمجھتے ہیں مشیت الہی تھی علی کا نبی کے ساتھ ہونا. کیوں؟ فقط ایک مقصد تھا, دنیا جان جائے کہ تعظیم محمد کرنی کیسے, دنیا دیکھ لے کہ احکام محمد پہ عمل کیسے کرنا. ایک مقصد تھا علی کا اور آل علی کا نبی کے بعد ہونا, صرف ایک مقصد تھا تاکہ دنیا جان جائے کہ محمد کی شریعت پہ چلنا کیسے, محمد کے احکامات پہ چلنا کیسے. اگر ہم نے اشہد ان علی ولی اللہ بلا فصل کہا ہے, اشہد ان محمد رسول اللہ و اشہد ان علی ولی اللہ, اس کا فقط ایک مقصد ہے کہ بعد محمد بہک نہ جائیں بلکہ جان پائیں کہ محمد کی اطاعت کرنی ہے. یہی وجہ ہے کہ ہم نے امامت کو فوری بعد نبوت مانا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے 1400 سال سے اسلام کے ہر فرقے میں جھوٹے مدعی نبوت نکلے ہیں, مگر کبھی بھی آل محمد کے ماننے والوں میں ایک بھی جھوٹا نبی نہیں آیا ہے. کیونکہ نبی کے بعد علی بیٹھا ہو. اسی لیے اشہد ان علی ولی اللہ کو بلا فصل کہا. کیوں؟ کیونکہ یہ ختم ہے, یہ ختم نبوت کی مہر. جہاں یہ مہر نہیں ہے وہاں جھوٹی نبوتوں کے دعوے دار 1400 سال میں, صدیوں میں دیکھ لیں کتنے گزر گئے ہیں. معاذ اللہ, خدا ان پہ لعنت کرے بدبختوں پہ, مگر علی کے چاہنے والا آج تک ایک بھی نہیں آیا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ختم نبوت کی مہر ولایت علی ابن ابی طالب کو. ختم ہو گئی ہر قسم کی نبوت. ہاں, آگے سلسلہ ولایت و امامت آل محمد چل رہا ہے, جن کا فقط ایک مقصد ہے قیامت تک دنیا کو بتانا یہ ہے ہر دور میں محمد کا اتباع کیسے کرنا, ہر دور میں محمد کی اطاعت کیسے کرنی ہے. دعا ہے رب کریم تمام مسلمانوں کو حقیقی طور پہ سیرت محمد و آل محمد کو پڑھنے, اسے سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہے. دنیا دعا ہے رب کریم تمام کائنات کو معرفت محمد و آل محمد سے بہرم, تمام مسلمانوں کو آپس میں پیار, محبت, اتفاق, اخوت, یگانت سے رہنے کی توفیق عطا. دشمنان مذہب اسلام اگر قابل ہدایت ہیں تو انہیں ہدایت عطا فرما, اور اگر قابل ہدایت نہیں ہم انیس کو نابود فرما. اللہ آمین. جتنے بھی مومنین و مومنات شریک حاضر غیر حاضر تمام کی نیک دلی شرعی حاجات کو بڑھا. تمام مومنین کے رزق, عزت, دولت, علم, فہم, شعور, صحت میں برکت عطا فرما. تمام مسلمان مومنین و مومنات کے شرم, عزت, پردے, جان و مال کا تحفظ فرما. خصوصاً دنیا بھر میں جہاں کئی مسلمان پس رہے ہیں, ظلم کا شکار ہیں, رب کریم تجھے واسطہ سرکار رسول اللہ کی آمد کا ان تمام مسلمانوں کو, مومنین و مومنات کو دشمن کے چنگل سے, دشمن سے بچا. تمام مسلمانوں کے جان و مال کا تحفظ فرما. ہمیں محمد و آل محمد کے ذکر کو مزید خلوص سے اور محبت سے کرنے کی توفیق فرما. ہماری اولاد کو شعور محمد و آل محمد نصیب فرما. ہمیں توفیق دے کہ ہم ان کی تربیت سیرت آل محمد کے پیراہے میں کر سکیں. امام زمان علیہ السلام کا ظہور جلد فرما. ہمیں آپ کی سپاہ میں شامل فرما. ہمیں آپ کے منتظرین میں شمار فرما. سوائے ہمیں آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرما. تمام مرحومین مومنین و مومنات کو جوار ائمہ اہل بیت میں جگہ عطا فرما. کل دنیا کو آخرت میں شفاعت محمد و آل محمد سے بہرمان فرما. آخر میں تمام مرحومین کے لیے, خصوصاً اس سینٹر سے وابستہ تمام افراد کے مرحوم مومنین و مومنات کے لیے اجتماعی سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على الحجة بن الحسن صلوات عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة, وليا وحافظا وقائدا وناصرا دليلا معينا حتى تسكن وزقاته وتموت فيها طويلا. اللهم صل على